بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 39، حدیث نمبر 34۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی کو خودرائی اور حرص کی بنا پر یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ لیتا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ حدیث کا مطلب واضح ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں مال و دولت کی لالچ اور دین سے جہالت کی بنا پر لوگوں کو حرام اور حلال کی تمیز نہ ہوگی اور لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں گے اور جو ملا ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ یا تو شریعت کے احکام سے جہالت کی وجہ سے ہوگا یا لالچ کی بنا پر۔ اور آج یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ بعض لوگ تو شریعت سے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کر پاتے، اور جب تمیز ہی نہیں کر سکتے تو بچیں گے کیسے؟ اور بعض وہ ہیں جن کو شریعت کا علم تو ہے مگر مال و دولت کی اندھی محبت اور آخرت سے غفلت نے ان کو حلال اور حرام کے فرق سے اندھا کر دیا ہے، اور جو بھی ملے اس کو لینے پر آمادہ کر رکھا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سود، رشوت اور پرائی چیز کو اٹھا لینے کی حرمت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، مگر لالچ کی وجہ سے ان حرام چیزوں کو لیتے اور مزے سے استعمال کرتے ہیں، اور اگر ان کو حرام اور حلال کے احکام بتائیں تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حلال و حرام کو دیکھیں تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ آج مسلمان کی ترقی میں رکاوٹ تو یہی اللہ کے احکامات سے منہ پھیرنا اور حلال و حرام میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہے، مگر یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ احکام پر عمل کرنے سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 35۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِن غُبَارِهِ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا جبکہ کوئی شخص بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا، چنانچہ اگر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا تب بھی سود کا بخار یا غبار یعنی اثر تو اسے بہر صورت پہنچ کر ہی رہے گا۔ گو اس صورت میں براہ راست سود خوری کا مجرم نہ ہو لیکن پاکیزہ مال کی برکت سے تو محروم رہا۔ اس میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کا عام چلن ہو جائے گا اور کوئی بھی شخص ایسا نہ رہے گا جو کسی نہ کسی طرح سود میں ملوث نہ ہو، اور اگر کوئی مان لو باقی بھی رہ گیا تو سود کا غبار اور اس کی دھول تو اس کو لگے گی۔ اور یہ سود کا عام ہونا اس طرح کے تجارتوں اور معاملات میں سودی لین دین اور شرعی فساد داخل ہوگا، جس سے ہر تجارت اور معاملہ فاسد ہو کر بعض صورتوں میں ربا یا ربا کا شبہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ سود لوگوں میں اس طرح پھیل جائے گا کہ ہر ایک اس کو کھائے گا، کیونکہ لوگوں کی تجارتیں اور معاملات فاسد ہوں گے۔ آگے چل کر فرمایا، زمانے میں اسی طرح ہے کیونکہ ہر قسم کی تجارتیں کفار کے ہاتھوں میں ہیں اور ان کے معاملات فاسد ہیں جو ربا کے حکم میں ہیں۔ اور اس حدیث میں جو فرمایا کہ سود نہیں تو سود کے اثرات تو اس کو پہنچیں گے، وہ اس طرح کہ خود تو سود نہیں کھایا مگر سودی معاملے کا گواہ بن گیا یا سودی لین دین کو لکھنے کے کام میں لگ گیا، جیسے بینک کے کلرک ہوتے ہیں، یا سودی رقم سے کی گئی مہمانی قبول کر لی یا سود سے دیا گیا ہدیہ لے لیا، اس طرح کہیں نہ کہیں جا کر سود میں ملوث ہو گیا یا اس کا اثر اس کو لگے گا۔ اس جگہ بخار کا لفظ سود کے اثر کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ بخار کے معنی بھاپ کے آتے ہیں جو پانی وغیرہ گرم کرنے پر اس سے نکلتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بھاپ اس وقت نکلتی ہے جب آگ جلائی جائے اور پانی کو گرم کیا جائے، چونکہ قیامت کے دن مال آگ بن جائے گا جس سے سود خور کا دماغ کھولے گا اور اس سے بخارات اور بھاپ نکلے گی۔
اس لیے سود کے اثرات کو بخار اور بھاپ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح بخار اور غبار ان تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے جو وہاں حاضر ہوں، اگرچہ کہ اس بخار اور غبار کو اڑانے والا ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کی لعنت اور اس کے اثرات سے سبھی متاثر ہوں گے، خواہ وہ خود اس لین دین میں ملوث ہوں یا وہ خود ملوث نہ ہوں، بلکہ دوسرے ذریعے سے ان تک وہ پہنچ جائے۔ آج کے دور میں بینکنگ سسٹم کی وجہ سے سود کی لعنت اور نحوست گھر گھر پہنچ گئی ہے، اور حدیث کے مطابق سود کھانے کا عام رواج ہو گیا ہے، یا کم از کم سود کے اثرات سے کسی نہ کسی طرح لوگ ملوث ہوتے جاتے ہیں۔